الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین۔ آج سے انشاءاللہ ہم یہ جو نفس کتاب ہے جو ہمارا اصلاً موضوع تھا اس میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو میگنم اوپس ہے احیاء علوم الدین، اس کی کتاب الصبر والشکر، اس کا مطالعہ ہم آج شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصبر والشکر وهو الکتاب الثانی من ربع المنجیات من کتاب احیاء علوم الدین۔ یہ کتاب الصبر والشکر ہے اور یہ جو کوارٹر ہے منجیات کا، اس کی دوسری کتاب ہے۔ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ 4 گویا کوارٹرز ہیں اس کتاب کے: ربع العبادات، ربع العادات، ربع المنجیات اور پھر ربع المہلکات۔ بلکہ مہلکات جو ہے وہ پہلے ہے، اس کے بعد منجیات سب سے آخر میں۔ اور جو کتاب المنجیات ہے اس کا جو اس کی پہلی کتاب کتاب التوبہ ہے اور دوسری یہ ہے۔ شروع میں امام صاحب نے جس طرح ہر کتاب کے شروع میں حمد و ثنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور یہ گویا ایک طرح سے امتثال امر ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ گفتگو فرماتے، کھڑے ہوتے، کوئی خطبہ ارشاد فرماتے، کوئی وعظ اور نصیحت کرتے، تو جب اس کو روایت کیا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں تو پھر الفاظ کیا آتے ہیں کہ فحمد اللہ واسنا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ثنا کی۔ حمد و ثنا میں آپس میں تعلق خاص اور عام کا ہے۔ حمد کا لفظ عام ہے، اس میں تعریف بھی شامل ہے، شکر بھی شامل ہے۔ ثنا جو ہے وہ تعریف ہے، مداحی ہے، خوشامد ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حمد پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے حماد بندوں سے بہت محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما جلس قوم مجلسا، نہیں کوئی قوم کہیں بیٹھتی، کہیں مل بیٹھتی، لم یذکر اللہ فیہ، نہ ہی وہاں پہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس مجلس میں، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ، اور نہ ہی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ طِغَةٌ، مگر یہ کہ یہ بیٹھنا ان کے لیے حسرت کا، ندامت کا، خسارے کا باعث بنے گا۔ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو اپنے عدل کے قانون کے مطابق ان کو عذاب دے، پکڑ لے، اور چاہے تو اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو معاف کر دے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کل کلام، اور ایک روایت میں ہے کل امر ذی بال، ہر وہ کلام یا ہر وہ معاملہ جو ایسا ہو کہ جو اہم ہو، جو اہمیت رکھتا ہو۔ اور کہا کہ لا یبدا فیہ بسم اللہ یا بحمد اللہ، کہ جس کا آغاز نہ کیا جائے اللہ کے نام سے یا اللہ کی حمد سے، فہو اقطع، اور کچھ روایتوں میں فہو ابتر، مطلب ایک ہی ہے۔ پھر وہ جو معاملہ ہے نا وہ اقطع ہے، وہ کٹا ہوا ہے اور وہ انجام تک نہیں پہنچتا۔ تو اسی کا امتثال کرتے ہوئے امام صاحب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے آغاز کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اہل الحمد والثناء المنفرد برداء الکبریاء المتوحد بصفات المجد والعلا
المؤید صفوة الاولیاء بقوة الصبر على السراء والضراء والشکر على البلاء والنعماء والصلاة على محمد سید الانبیاء وعلى اصحابہ سادۃ الاسفیاء وعلى آلہ قادۃ البررۃ الاتقیاء صلاة محروسة بالدوام عن الفناء ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور پھر اللہ کی شان ہے، وہ اللہ کے جو کبریا کی رضا سے منفرد ہے اور اپنی تمام جو صفات ہیں بزرگی کی اور بلندی کی اس میں وہ یکتا ہے، اور اللہ وہ ہے کہ جو تائید کرنے والا ہے، مؤید ہے، کن کا؟ اپنے جو ستھرے صاف ستھرے پاکیزہ جو اولیاء ہیں ان کی تائید کیسے کرتا ہے؟ بقوت الصبر علی السراء والضراء، ان کو یعنی صبر کی قوت کے ذریعے، چاہے حالات جو ہیں وہ سہولت والے ہوں چاہے تنگی والے ترشی والے ہوں، اور تائید کرتا ہے کیسے؟ کہ وہ تائید کرتا ہے کہ ان کو شکر عطا کرتا ہے نعمتوں پر بھی اور ابتلاعات پر بھی، اور صلاۃ و سلام ہوں محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور ان کے تمام وہ اصحاب جو تمام پاکیزہ لوگوں کے سردار ہیں، اور سلام ہو ان کی اولاد پر کہ جو تمام نیکوکار اور متقین کے گویا پیشوا ہیں، اور ایک ایسی صلات، ایک ایسی دعا، ایک ایسی رحمت کہ جس کی حفاظت کی گئی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے لیے فنا نہیں ہے، ہمیشہ دوام رہے گا، مداومت رہے گی، اور اس کی حفاظت کی گئی ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں اور دور جیسے کیسا بھی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہ چونکہ ہم سارا اس کا ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکیں گے، بیچ بیچ میں سے اقتباسات پڑھ کے میں انشاءاللہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اما بعد، اور یہ جو اسلوب ہے یہ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب گفتگو ارشاد فرماتے، خاص طور پہ خطبہ دیتے تو اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اور پھر اس کے بعد کہتے اما بعد، اب اس کے بعد اب ہم جو ہمارا اس وقت مبتغا ہے، جو ہم چاہتے ہیں بات بیان کرنا، جو مدعا ہے، اب وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ فَإِنَّ الْإِيمَانَ نِصْفَانِ نِصْفُ صَبْرٍ وَنِصْفُ شُكْرٍ۔ اب یہ جو قول ہے روایت کے طور پر بھی آتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اسلاف سے ایک بات چلی آ رہی ہے اور درایتاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان گویا دو حصوں کا مجموعہ ہے، آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر بہت سے آثار وارد ہوئے ہیں اس مضمون میں، اور بہت سے اخبار اس پر شاہد ہیں، اور کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے دو بڑے وصف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو پاکیزہ خوبصورت نام ہیں اسماء حسنہ، ان میں سے دو بڑے نام ہیں۔ کیوں؟ اذ سمی نفسہ صبوراً شکورا، یا صبوراً شکورا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جو رکھا ہے وہ صبور اور شکور رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو آدمی بھی صبر اور شکر کی حقیقت سے ناواقف ہو تو گویا وہ ایمان کے جو دونوں پہلو ہیں ان سے وہ جاہل رہ جائے گا۔ یعنی یہ بہت اہم مضمون ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ یہ ایک بندہ مومن کی زندگی کے یہ دو بڑے عنوانات ہیں، یا تو اس پر حالات اچھے ہوں گے، کشائش والے، سہولت والے، مالداری والے اور صحت والے، یا اس پر حالات تنگی ترشی والے اور فقر والے، اور اسی طریقے سے جو ہے اولاد کا نہ ہونا، کاروبار کا نہ چلنا، نکبت ادبار اس کے ہوں گے۔ تو اگر انسان ان دو اوصاف کے بارے میں اس کا تصور ٹھیک نہیں ہے تو گویا اس کے ایمان میں نقص ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو آدمی صبر اور شکر کو نہیں جانتا
وہ گویا رحمان کے اوصاف کو بھی صحیح نہیں جانتا، یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ٹھیک نہیں رکھتا۔ چونکہ دیکھیے ہم جس آزمائش میں ڈالے گئے ہیں اس دنیا میں، وہ آزمائش بندگی کی ہے۔ تو یہ جو بندگی ہے اس کے دو پولز ہیں، ایک طرف بندہ ہے، انسان ہے جو مخلوق ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ اللہ ہے جو خالق ہے، جو رب ہے، جو معبود ہے۔ تو ان دونوں پولز کی صحیح معرفت جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے، اور بندہ کیا ہے، بندے کی حیثیت کیا ہے، اللہ کے کلام میں اس بندے کو کیا پوزیشن دی گئی ہے اس کو سمجھنا۔ تو یہ دو چیزیں اگر انسان صحیح اس کا تعارف ہو جائے تو گویا بندگی کا جو پورا پروجیکٹ ہے جس میں اس کو ڈالا گیا ہے وہ انسان نسبتاً سہولت سے اس کو پورا کر پاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا مگر ایمان کے ساتھ۔ ایمان کے بغیر اللہ سے، اللہ کا وصول اللہ، تقرب اللہ، اس کا کوئی سوال نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ سلوک سبیل الایمان دون معرفت ما بہ الایمان ومن بہ الایمان، ما بہ الایمان ومن بہ الایمان۔ اور کہتے ہیں ایمان کی راہ کیسے انسان پر کھل سکتی ہے؟ دو چیزوں کی معرفت کے بغیر، ایک تو کس چیز پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کس ذات پر ایمان لانا ہے۔ یعنی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف صحیح حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں، کس طرح کے اوصاف ان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی بیٹھا رہے، جو آدمی گویا ہمت ہی نہ کرے کہ وہ صبر اور شکر کی معرفت حاصل کرے، گویا وہ ایمان کی معرفت سے ریٹائر ہو گیا، یعنی اس نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ اگر کوئی آدمی صبر اور شکر کو سمجھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کی معرفت میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہے، کس چیز پر ایمان، یعنی کیا کیا چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ہے، اور کس ذات پر ایمان لانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر کتنی ضرورت ہے، ان دو پہلوؤں کی وضاحت کی کتنی ضرورت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے، یہ جو کتاب ہم نے تصنیف کرنی شروع کی ہے، اس میں ان دونوں جو کلت طرفین ہے نا، صبر اور شکر، ہم اس کی وضاحت کریں، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ ان کے درمیان ارتباط کیا ہے، ان کے درمیان تعلق کیا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا تعارف حاصل کر لیں بالکل ایٹمائزڈ انداز میں، الگ الگ ایک ایک کر کے، یہ بھی بہت اہم بات ہے، لیکن پھر اس کو جوڑنا بھی تو ہے نا۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہونا کہ ہم معاذ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہی آپس میں بھڑا دیں۔ اور اگر کبھی آپ غور کیجئے گا تو اس امت کے ابتدائی دور میں جو بڑے فتنے پیدا ہوئے اور جو بدعتیں پیدا ہوئیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ زیادہ تر اعتقادی نوعیت کی تھیں، اور اس میں یہی کیا گیا، اللہ کی علم اور قدرت کو بھڑا دیا گیا، اللہ کی رحمت اور اللہ کے غضب کو آپس میں جو ہے وہ اس کو مقابل میں کھڑا کر دیا گیا۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اہم بات ہے نا، کہ اور اسی کو عدل کہتے ہیں، اور اس کے خلاف کو ظلم کہتے ہیں۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم ہے۔ اور تمام اسماء و صفات کا تعارف اور ان کے درمیان جو آپس کا ارتباط ہے نا، وہ بھی انسان پر واضح ہو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا حصہ ہے اس کتاب کا وہ صبر سے متعلق ہے، اس میں صبر کی فضیلت بیان کریں گے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بات کہ یہ نصف ایمان ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے۔ اور ہم یہ بتائیں گے کہ اس کے مختلف نام کیا کیا ہیں۔ میں نے جب تعارف کرا رہا تھا تو عرض کیا تھا، کبھی صبر کا عنوان عفت ہوگا، کبھی شجاعت ہوگا، کبھی عدالت ہوگا، ٹھیک ہے، کبھی ضبط نفس ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر قوت و ضعف کے اعتبار سے اس کی اقسام کیا ہیں، اور پھر یہ بات کہ کون کون سی وہ مواقع ہیں، کون سے مواطن ہیں، مزان کون سے ہیں جہاں پر جو ہے وہ انسان کو صبر کی حاجت ہے، اور پھر یہ کہ صبر کی جو دوا ہے وہ کیسے انسان کو حاصل کرنی ہے، اور کیا چیزیں ہیں جو صبر پر انسان کی ممد و معاون ہوں گی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 7 فصول پر میں ان تمام چیزوں کو بیان کروں گا۔
اب آغاز کرتے ہیں فضیلت الصبر۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نفوس کو ایسے خلق کیا ہے کہ ان کے اندر جو چیزیں نافع ہیں، مفید ہیں، ان کی طرف ایک لپک ہے، ایک اقبال ہے، ایک آپ کہہ لیں رجوع ہے، اور وہ چیزیں جو نفس کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، عاجلاً یا آجلاً، فوری طور پر یا انجام کار کے طور پر ایک طاقت رکھی گئی ہے کہ جو اس سے کو دور کرتی ہے، ریپل کرتی ہے۔ ہمارے جو فلاسفہ اخلاق ہیں وہ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں نا کہ ایک قوت شہویہ ہوتی ہے، قوت شہویہ وہ اقبال کرتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے، لپکتی ہے، اور ایک قوت غضبیہ ہوتی ہے جو دفع کرتی ہے، جو دور کرتی ہے، جو ریپیل کرتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اسی وجہ سے قرآن مجید کا بھی اور تمام الہامی کتابوں کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ یہی ترغیب اور ترہیب والا ہوتا ہے۔ تو فضیلت جو ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صابرین کا تذکرہ کیا ہے اور کئی طرح سے ان کو بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں 70 سے اوپر مقامات ہیں جہاں پر جو ہے وہ صبر کا اور صابرین کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو زیادہ تر درجات ہیں اور جو بھلائیاں ہیں ان کو متعلق کیا ہے صبر سے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ تمام جو مراتب ہیں یہ پھل ہیں صبر کے۔ تو اب آگے وہ آیت نقل کرتے ہیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، کہا کہ ہم نے ان کو پیشوا بنا دیا، ہمارے حکم سے، ہمارے امر سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں جب انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ان کو جو امامت کا منصب ملا ہے وہ کب ملا ہے؟ صبر سے۔ اور ویسے ہم اس کو ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو پورا قصہ بیان ہوا ہے، اور اس میں بھی صبر ہی کا معاملہ تھا نا، یعنی اپنی قوم کے مقابلے میں، اپنے والد کے مقابلے میں، بادشاہ کے مقابلے میں، اپنے وطن کو چھوڑنے میں، اور سب سے بڑی آزمائش کیا تھی کہ اپنے جو ہے وہ بیٹے، محبوب بیٹے کی گردن پہ چھری جو ہے وہ چلانا، اس سے بڑا صبر کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہاں پر بھی یہی ہوا ہے نا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ بھی ابتلا تھی نا، اور ہم نے ابراہیم کو طرح طرح سے کئی باتوں سے ہم نے ان کو آزمایا، لیکن وہ ان سب میں پورے اترے۔ تو کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اے ابراہیم تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنا رہا ہوں۔ تو یہاں بھی بنی اسرائیل کو جو پیشوائیت ملی ہے کس وجہ سے؟ لما صبروا، جب وہ ثابت قدم رہے، جب انہوں نے صبر کیا۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور آپ کے رب کی جو باتیں ہیں وہ پوری ہو گئیں، اس کے احسانات، اس کے افضال پورے ہو گئے بہت خوبصورتی کے ساتھ، جو سارے خوبصورت کلمات تھے یا وعدے تھے پورے ہو گئے بنی اسرائیل پر، بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، جھیلا۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ غیر مشروط نہیں ہوتا، یہاں پر گویا بنی اسرائیل کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے، اور پھر گویا امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ مشروط ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ بما صبر، اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے، جھیلتے رہے، استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹے رہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 96، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بالضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور بدلہ کیا دیں گے؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت خوبصورت ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی انسان صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، اس لوگوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا بسبب ان کے صبر کے۔ اور پھر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب،
اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ ویسے بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید میں اہل جنت کا بیان بہت ہے، اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اہل جنت کا جو واحد وصف ہے، جو ان کو گویا الٹیمیٹلی جنت میں داخل کرنے کا سبب اور وسیلہ بنے گا، وہ صبر ہے۔ سورہ دہر میں فرمایا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے میں دیا رہنے کے لیے باغ اور پہننے اوڑھنے کے لیے ریشم، کس وجہ سے؟ بِمَا صَبَرُوا، بسبب ان کے صبر کے۔ اور پھر عباد الرحمن کے اوصاف میں فرمایا، بہت سے اوصاف بیان کیے، لیکن وہ ایک عنوان جو گویا ان کی پوری زندگی کا عنوان بن گیا، وہ کیا تھا؟ وہ صبر تھا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے بسبب ان کے صبر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا قرب نہیں ہے، یعنی اللہ کے قرب کی کوئی ایسی منزل نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کا اجر جو ہے وہ گویا آپ سمجھ لیں کہ ایک اندازے کے مطابق ہے، گنا ہوا ہے، کاؤنٹڈ ہے، نمبرڈ ہے، سوائے صبر کے۔ اور پھر امام کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ جو روزہ ہے نا، یہ بھی سراپا صبر ہے، یہ بھی روکنے کا نام ہے نا، امساک کا نام ہے، اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو تھامنا۔ تو روزے کا جو مفہوم ہے وہی صبر کا مفہوم۔ تو اسی لیے اور کہا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے نا کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کا اجر کئی گنا دیا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، نیکی 10 سے لے کے 700 گنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو فرمایا ہے کہ ہوا شہر الصبر، اور ایک روایت میں جہاں پہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ نے کہا نا کہ سم شہر الصبر، کہ بھائی شہر الصبر کا روزہ رکھ لو، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے روزے کو تمام عبادات میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صابرین سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، علماء بات فرماتے ہیں کہ معیت کئی طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک معیت عمومی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو اللہ کی حاصل ہے، ہوا معکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور کہا نا کہ تم میں سے 2 لوگ اگر سرگوشی کرتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، 3 کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک جو خصوصی معیت ہے، جو محبت اور نصرت اور اعانت والی ہے، وہ گویا خاص بندوں کو ہوتی ہے، جن میں سے صابرین بھی ہیں۔ اور وعلق نصرت علی الصبر، اللہ تعالیٰ نے جو مدد ہے، نصرت ہے، اس کو معلق کر دیا، اس کو متعلق کر دیا، کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ۔ بلا ان تصبروا، کیوں نہیں، بے شک اگر تم ثابت قدم رہو، وتتقوا، اور تم تقوی کی روش اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور جو دشمنوں کا لشکر ہے وہ اچانک تم پر حملہ آور ہو جائے، هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو ہمارا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے، ایسے فرشتے جو نشان زد ہوں گے، بالکل متعین ہوں گے اس کام کے لیے، گویا بالکل آپ کہہ لیں کہ ان کو اسپیسیفائی کر دیا گیا ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صابرین کے لیے بہت سی ایسی چیزیں جمع کر دی ہیں جو صابرین کے علاوہ کسی اور کے لیے جمع نہیں کی۔ وہ کون سی ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یعنی اس سے پیچھے کیا آیا ہے کہ جو کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بیان کس کا ہو رہا ہے؟ صابرین کا. تو امام کہتے ہیں کہ یہ والے جو فضائل ہیں یہ شاید کسی اور چیز کے لیے جمع نہیں کیے گئے مگر یہ صابرین کے لیے جمع کیے گئے ہیں. تو کہا کہ فالہدا والرحمہ والصلوات مجموعات للصابرین اولئک علیہم صلوات من ربہم. یہ وہ جو صابرین ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، صلوات ہیں یعنی عنایتیں بھی ہیں، ورحمہ اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی اہتداء بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، رحمت بھی ہے. اور کہتے ہیں کہ تمام آیات جو صبر کے مقام کے لیے بیان ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کا شمار ممکن نہیں. انہوں نے جیسے ایک سیمپل کے طور پہ کچھ آیتیں یہاں پر نقل کی. پھر اخبار کی بات کرتے ہیں. شروع میں نے عرض کیا تھا جو حدیث کے طور پر لائے ہیں وہ حدیث کے طور پر صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. الصبر نصف الایمان. اس کے بعد ایک اور روایت ہے وہ بھی اس کی سند کمزور ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو چیز تمہیں بہت تھوڑی دی گئی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ یقین ہے اور عزیمت الصبر ہے. یعنی یہ جو آگے پورا قول نقل ہوا ہے نا اس کے کئی حصے ایسے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے. اور یہ جو بات کی گئی ہے کہ بہت کم چیز جو لوگوں کو دی گئی ہے وہ یقین اور صبر ہے. اور یہ وہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی نا اس سے جڑی ہوئی ہے کئی مرتبہ. ابھی بھی ہم نے آیت پڑھی کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. تو یقین اور صبر، اور اس کو پھر اس سے بھی جوڑ لیجئے جو پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ شہوتوں کے مقابل میں صبر کرنا ہوتا ہے، اور یعنی شہوات کے مقابل میں صبر کرنا ہے، اور شبہات کے مقابل میں ہمیں یقین پر کھڑے رہنا. تو یہ واقعتاً کامیاب چیزیں ہیں. اور کہا کہ بھئی جس کو اس میں سے حصہ مل جائے نا تو پھر یہ بات کہ رات کے قیام میں اور دن کے اضافی نفلی روزوں میں اگر کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل چیز اسے حاصل ہو گئی ہے. اور یہ بات کہ تم صبر کرو یہ بات جو ہے وہ زیادہ تمہارے اللہ کے نزدیک محبوب ہے اس سے کہ تم اور بہت سے اعمال جو ہے وہ تم جمع کرو. لیکن پھر آگے جو الفاظ آتے ہیں وہ الفاظ ہیں کہ جو صحیح احادیث سے ہمیں مل جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، یہ تو روایت میں نے عرض کیا ہے نا کہ صحت کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، لیکن وہ جو حدیث ہے وہ تو معروف ہے کہ للفقر اخشى علیکم یا ملفقر اخشى علیکم، کہ اے لوگوں مجھے تمہارے بارے میں اب فقر کا اندیشہ نہیں ہے، بلکہ مجھے اندیشہ کیا ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دی گئی، اور پھر تم دنیا کے لیے ویسے ہی تنافس کرو گے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے جیسے پہلے لوگوں نے کیا، اور پھر تم بھی ویسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے. تو یہ بات یہاں پر آگے بیان ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ آیت پڑھی گئی کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور بالضرور بدلہ دیں گے صابروں کو جو ان کے نیک اعمال ہیں ان کا اچھا بدلہ دیں گے. اب اس میں بھی آپ دیکھیے نا یہاں پہ جو کہا گیا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور اس کے ساتھ پھر صبر کی بات ہے. سب سے بڑا صبر تو جو ہے نا وہ کرنا ہے دنیا پر. دنیا پر صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان دنیا سے اس طرح کا تعلق قائم نہ کر لے کہ انسان آخرت کو بھول جائے اور اپنی منزل کھوٹی کر لے. تو سب سے بڑا صبر تو یہ ہے کہ کشش بہت زیادہ ہے، زینت بہت زیادہ ہے. جو مشہور شعر ہے نا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے یا دیکھو ادھر پروانہ آتا ہے. اصل آزمائش تو یہی ہے نا کہ انسان دنیا میں رہے، دنیا کو برتے، دنیا کو استعمال بھی کرے، لیکن اس کے ساتھ ایسا والہانہ اور عاشقانہ تعلق قائم نہ کر لے
کہ وہ جو محبوب حقیقی ہے اور جو اس کی منزل مقصود اصلی ہے اس کو انسان جو ہے وہ بھول جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا الصبر والسماحہ۔ یہ روایت بھی مشہور ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ ایمان کیا ہے، صبر اور سماحت کا نام ہے۔ اور اس کے بھی کئی مطلب لیے گئے ہیں، یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان جمع رہے، اس کے اندر صلابت ہو، اور ایک چیز یہ ہے اس کے اندر سماحت ہو، اور یہ دونوں باتیں عام طور پہ جمع ذرا مشکل ہوتی ہیں۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہت ریگرس ہوتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، حرام سے بھی بچتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مشتبہات سے بھی بچتے ہیں، لیکن ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر درستی، تنگی، یبوست اور وہی جو اس کو ہم کہتے ہیں نا سیلف رائچیسنس سی پیدا ہو جاتی ہے، اور طبیعت میں سختی آ جاتی ہے، تندی آ جاتی ہے، اور جو اللہ کے پھر باقی مخلوقات ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، ان کے ساتھ ایک حکارت کا، نفرت کا، سختی کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کیا چیز ہمیں درکار ہے؟ ہمیں رقت بھی درکار ہے اور ہمیں صلابت بھی درکار ہے۔ تو صلابت کا گویا عنوان کیا ہے؟ وہ صبر ہے، اور سہولت، کشادگی، کشائش، مارجن دینا لوگوں کو، یہ رقت سے آتی ہے، یہ نرمی سے آتی ہے۔ تو اس کا ایک پہلو کیا ہے؟ وہ ہے سماحت۔ اور ایک روایت ہے کہ الصبر کنز من کنوز الجنہ، یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا جو معنی ہے وہ ٹھیک ہے کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ بات بھی میں عرض کر دوں، جو حدیث کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہم ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں موضوع احادیث کو جمع کیا گیا ہے، یعنی موضوع حدیثیں وہ ہوتی ہیں کہ جو گھڑی گئی ہوتی ہیں، فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں، فورجڈ ہوتی ہیں، تو وہاں کئی روایتیں نقل ہوں گی، اور اس کے بارے میں کچھ تو روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو روایتاً بھی ثابت نہیں ہے، درایتاً بھی باطل ہوتی ہیں، منکر ہوتی ہیں، واہی ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے مضمون کے اعتبار سے، مدعا کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، 16 آنے بعد صحیح ہوتی ہے، لیکن اس میں وضع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر پر یہ گھڑی گئی ہے، اور مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر کی طرف اس کی نسبت جعلی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کسی صحابی کی ہوتی ہے، کسی تابعی کی ہوتی ہے، کسی صوفی کی ہوتی ہے، کسی فقیہ کی ہوتی ہے، کوئی ضرب المثل ہوتی ہے، کوئی پرینیل وزڈم کی بات ہوتی ہے جو چلی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی طالب علموں کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ جب کوئی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جعلی ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے، من گھڑت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہمیشہ کہ وہ فی نفس ہی غلط بات ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات بالکل ٹھیک بات ہوتی ہے لیکن اس کی نسبت جعلی ہوتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت جھوٹی ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ وہ کتابیں پڑھیں نا تو وہاں پر کچھ روایتیں ہوں گی، اس کے بارے میں کہا جائے کہ ھذا حدیث موضوع، ھذا حدیث جو ہے یہ منکر ہے، متروک ہے، لیکن کیا آگے کیا کہیں گے؟ لیکن معناہ صحیح، لیکن اس کا معنی صحیح ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو مدعا ہے وہ صحیح ہے۔ تو یہ جو روایت ہے الصبر کنز من کنوز الجنہ، اس کو بھی کچھ لوگوں نے موضوعات میں شمار کیا ہے، لیکن اس کا جو مدعا ہے، اس کا جو مفہوم ہے، یعنی درایتاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، آپ نے کہا کہ صبر، اور امام کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا نا الحج عرفہ، تو جب آپ نے کہا الایمان الصبر، تو کسی بھی چیز کا جو رکن اعظم ہوتا ہے نا اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ گویا یہ ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ حج جو ہے، حج کے بہت سے اراکین ہیں نا، اس میں وقوف ہے، جو ہے وہ منا میں بھی قیام بھی ہے، اس کے بعد رمی جمرات بھی ہے، اس میں جو ہے طواف بھی ہے، اس میں سعی بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو گویا نام ہی وقوف عرفات کا ہے، رکن اعظم ہے۔ یا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الندم التوبہ، الندم التوبہ، تو توبہ میں بھی کئی چیزیں شامل ہیں، لیکن توبہ کا جوہر کیا ہے، توبہ کا ایسنس کیا ہے، تو وہ ندامت ہے۔ تو یہاں پر بھی گویا ایمان کا جوہر کیا ہے، وہ صبر۔
اور یہ ایک اور روایت ہے، وہ روایت بھی سند کے اعتبار سے جو ہے وہ مرفوع ثابت نہیں ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے اس سے ملتا جلتا ایک قول نقل ہوتا ہے۔ بات وہ بالکل ٹھیک ہے کہ افضل الاعمال ما اکرہت علیہ النفوس، کہ اعمال میں عام طور پر وہ اعمال سب سے زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں جس پر نفوس کو، اور خاص طور پہ وہ جو نفس امارہ ہے نا، اس کو مجبور کرنا پڑے، اس پر جبر کرنا پڑے۔ اور اس مضمون کا ایک قطع امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، بہت مشہور قطع ہے ان کی شاعری میں۔ وہ کہتے ہیں اذا حار امرک فی شیئین، کہ جب تمہیں تردد پیدا ہو جائے، گو مگو کی صورتحال پیدا ہو جائے دو چیزوں کے درمیان، وَلَمْ تَدْرِ حَيْثُ الْخَطَا وَالصَّوَابِ، اور تمہیں معلوم نہ ہو کہ اس میں خطا کی راہ کون سی ہے، ثواب کی راہ کون سی ہے، انڈیسائسونیس سی ہو جائے دو چیزوں کے بارے میں، یعنی کچھ چیزیں گرے سی ہوتی ہے نا، وہ ہو جائے، تو کہا کہ فخالف ہوا کا فإن الہوا، تو پھر تم ایسی صورت میں اپنی خواہش کی مخالفت کرو، کیونکہ بے شک فإن الہوا یقود النفس الی ما یعاب، کہ عام طور پہ جو ہوا ہوتی ہے نا، خواہش اور لذت جو ہوتی ہے، وہ نفس کو لے جاتی ہے اس چیز کی طرف جو اس کو عیب دار بنا دیتی ہے، جو اس پر عیب لگوا دیتی ہے۔ دیکھیں ایک مضمون یہ ہے نا کہ دو معاملات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، یہ ایک الگ اسوہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تھا تو اس میں آپ سہولت والی چیز اختیار کرتے تھے، الا یہ کہ وہ گناہ ہو، اور اگر گناہ ہوتی تو پھر تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے ہوتے۔ لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ چیزیں شبہے والی ہیں، چیزیں گرے ایریا میں ہیں، اور یہ دیکھیں کہ نفس جو ہے وہ ایک چیز کی طرف کھینچ رہا ہے، یعنی شہوت اور لذت اندوزی کی جو صفت ہے کسی چیز کی طرف جو ہے وہ انسان کو کھینچ کے لے کے جا رہی ہے، تو اس میں پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس سے اوائڈ کرے، اس راہ کو چھوڑے اور اس راہ کو اختیار کرے جو نفس پر شاق ہو، جو نفس پر بھاری ہو۔ آگے ایک اسرائیلی روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور وہ کیا تھی کہ تخلق باخلاقی، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ جملہ ویسے بھی ایک ضرب المثل کے طور پر بھی مشہور ہے نا، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ ظاہری بات ہے اللہ کے اخلاق بندہ پیدا کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی پرتو، اس کی کوئی جھلک، ارب یا کروڑ درجے میں کوئی نہ کوئی اس کا کوئی پہلو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور کہا کہ میرے اخلاق سے تخلق کرو، وَإِنَّ مِنْ أَخْلَاقِي أَنِّي أَنَا الصَّبُورُ، اور میرے اخلاق میں سے ایک خلق یہ ہے کہ میں صبور ہوں، تو تم بھی جو ہے وہ صبر کو اپنا شیوا بناؤ۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ہاں تشریف لے گئے، تو آپ نے ان سے پوچھا امؤمنون انتم، اے لوگوں کیا تم مومن ہو؟ وہ خاموش رہے۔ تو سیدنا عمر نے عرض کی نام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈرتے ڈرتے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر آپ نے پوچھا وما علامت ایمانکم، تو پوچھا کہ بھئی تم لوگوں کی ایمان کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، سائن کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا نشکر علی الرخاء ونصبر علی البلاء ونرضى بالقضاء، کہ ہم جب کشادگی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، اور جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور جو اللہ کے فیصلے ہمارے لیے ہوتے ہیں ہم اس پہ راضی رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مؤمنون ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم یہ لوگ مومن ہیں۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، سند ضعیف ہے اس کی، لیکن بہرحال پھر وہی بات کہ اس میں درایتاً کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ وہ گویا قرآن و سنت کا جو ہمارے پاس کارپس ہے اس سے ٹکراتی ہو۔ اور ایک اور روایت ہے کہ فی الصبر علی ما تکرہ خیر کثیر، یہ ترمذی میں روایت موجود ہے کہ
جو چیز تمہارے لیے ناگوار ہونا اس پر صبر کرنا، اس میں خیر کثیر ہے، بہت خیر کثیر تمہیں ملے گا۔ اور ایک روایت بہت معروف سی ہے، بہت پہلے کہیں پڑھی تھی، یہ جو صبر ہوتا ہے نا، یہ صبر انسان کا گویا میٹامورفوسس بھی کر دیتا ہے، قلب ماہیت بھی کر دیتا ہے، اور ایک نیا وجود اس کو مل جاتا ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے پروٹیسٹنٹ جو ایونجلیکل کرسچنز ہیں نا، ان میں ایک تصور ہے بورن اگین، یہ بورن اگین کرسچنز ہیں جی۔ تو واقعتاً ایسا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس کا تجربہ بھی ہے کہ انسان پر بہت بڑی آزمائش آئے، تکلیف آئے، اور وہ اس کو جھیل جائے، صبر کرے، صحیح آداب کے ساتھ کھڑا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی شخصیت کو بدل دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا کہ میں اس کے خون کو ایک نئے خون سے، اس کے گوشت کو ایک نئے گوشت سے، اس کی ہڈیوں کو ایک نئی ہڈیوں سے بدل دوں گا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس طرح کا کوئی تجربہ آدمی کو ولی اللہ بنا دیتا ہے، اور اس کی پوری شخصیت کی جو ساخت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اسی طرح سیدنا مسیح علیہ السلام سے ہمیں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انکم لا تدرکون ما تحبون الا بصبرکم علی ما تکرہون۔ یہ بھی بالکل ایک سامنے کی بات ہے۔ کہا کہ جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں تم ان کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم صبر نہ کرو ان چیزوں پر جو تمہیں ناگوار لگتی۔ یعنی یہ بات بالکل واضح ہے، یعنی یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم تجربے سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہم پانا چاہتے ہیں جب تک ہم اس کے لیے کد و کاوش نہیں کرتے، جب تک کہ اس کے لیے محنت نہیں کرتے، مشقت نہیں کرتے، جھیلتے نہیں ہیں کچھ مصیبتیں، اس وقت تک ہم وہ چیز نہیں پاتے۔ اور ایک روایت نقل کی ہے انہوں نے، طبرانی میں روایت ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کہ لو کان الصبر رجلا لکان کریما واللہ یحب الصابرین، کہ اگر صبر کو انسان ہوتا نا تو بہت ہی کریم ہوتا، بہت ہی باعزت ہوتا۔ اور اگلی بات تو خود قرآن مجید سے ثابت ہے کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر امام کہتے ہیں والاخبار فی ھذا لا تحصى، اس طرح آیتیں ہیں، سیمپل کے طور پر چند آیتیں لے کر آئے، اور پھر کہا کہ اس کا استقصاء جو ہے ممکن نہیں ہے، احصاء ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں بھی کہتے ہیں کہ بھئی جو اخبار ہیں، جو احادیث ہیں، وہ اتنی زیادہ ہیں اس موضوع پر کہ ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی بھی دینی لٹریچر جو ہوتا ہے نا، اس کا اسلوب یہی ہوتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ کسی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ پھر آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنہ ہیں، جو ہمارے مقتدیٰ ہیں، پیشوا ہیں، ہمارے لیے وسیلہ نجات ہیں، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو جماعت صحابہ ہے اور پھر تابعین ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اب آگے وہ آثار لے کر آ رہے ہیں، صحابہ کے آثار۔ کہتے ہیں کہ جی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو ایک خط لکھا، اس میں یہ الفاظ پائے گئے کہ علیک بالصبر، تم پہ لازم ہے کہ صبر کو اختیار کرو، وَعْلَمْ أَنَّ الصَّبْرَ صَبْرَانِ، اور ابو موسیٰ یہ جانو کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، احدهما افضل من الآخر، ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے سے افضل ہے۔ الصبر فی المصیبات حسن، مصیبتوں پہ، تکلیفوں پہ، پریشانیوں پہ صبر کرنا بہت عمدہ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ وَأَفْضَلُ مِنْهُ الصَّبْرُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ تعالی، اور کہا کہ اس سے زیادہ جو فضیلت والا صبر ہے وہ کیا ہے؟ ان چیزوں سے صبر کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا۔ یہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں، ممنوع کی ہیں، تو انسان ان سے بچے، اس سے رکے، یہ گویا زیادہ فضیلت والی چیز ہے۔ اور دیکھیں ان میں فرق وہی ہے جو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سیدنا یوسف کے واقعے میں انہوں نے بیان کیا تھا نا، کہ مصیبت تو ایک اضطراری چیز ہوتی ہے نا، وہ تو اختیار کے بغیر انسان پر آتی ہے، اب انسان اس کو جھیلتا ہے۔ لیکن یہ بات کہ اطاعت کے لیے انسان محنت کرے، یا جن چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے
اس سے بچنے میں انسان محنت کرے، یہ اختیار والی ہے، یہ اس میں کسب بھی انسان کا شامل۔ اور کہا کہ جان لو ان الصبر ملاک الایمان، جو صبر ہے یہ تو ملاک ایمان ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان گویا ایمان کے تمام جو فضائل ہیں، تمام جو ثمرات ہیں وہ اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور کہا وذالک بان التقوی افضل البر، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تقوی جو ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے، والتقوی بالصبر، اور تقوی صبر کے بغیر نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ دنیا اور آخرت کی تمام فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ متعلق کر دیں۔ اور امام یہ کہتے ہیں کہ تقوی اور صبر بھی تو جڑے ہوئے ہیں نا، تقوی کا مطلب بھی ڈرنا ہے، اور ڈر کر نافرمانی سے بچنا ہے، اور نافرمانی سے بچنے کا ایک عنوان کیا ہے، وہ جو ابھی کہا نا صبر عما حرم اللہ، تو نافرمانی سے بچنا بھی تو صبر ہی ہے نا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی الایمان علی اربع دعائم، ایمان کی بنیاد گویا 4 پلرز پر، 4 ستونوں پر کھڑی کی گئی ہے، الیقین والصبر والجہاد والعدل، 4 چیزیں ہیں، یقین پر، صبر پر، جہاد پر اور عدل پر۔ اور سیدنا علی یہ بھی فرماتے ہیں کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، یہ جو روایت ہے نا جو یہاں موقوف کے طور پہ بیان ہوئی ہے، یہ بہت سی کتابوں میں مرفوع کے طور پر بھی بیان ہوتی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے طور پر، لیکن ٹھیک بات یہی ہے کہ یہ موقوف روایت ہے کہ ایمان کا جو مرتبہ ہے نا، یعنی ایمان میں صبر کا مرتبہ کیا ہے، بمنزلۃ الرأس من الجسد، یعنی ایمان اگر ایک جسد ہے نا، پورا ایک وجود ہے، تو صبر کیا ہے، صبر سر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ولا جسد لمن لا رأس له، اور جس کا سر نہ ہو اس کا کوئی دھڑ بھی نہیں ہوتا، یعنی آپ انگلی کاٹ دیں، آپ پورا ہاتھ کاٹ دیں، آپ پوری ٹانگ کاٹ دیں، ٹھیک ہے، آپ کان کاٹ دیں، آپ آنکھ نکال لیں، آپ زبان کاٹ دیں، تب بھی انسان بادل زندہ تو رہتا ہے نا، کمپرومائز زندگی بسر کرتا ہے، تکلیف میں جیتا ہے۔ آپ سر تن سے جدا کر دیں تو اس کے بعد تو انسان جی نہیں پاتا نا۔ تو یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اور کچھ چیزوں کی تلافی تو ممکن ہے، کچھ اور اوصاف میں اگر کم رہ گئے آپ کے مارکس کم ہیں، گریڈ کم ہے، تو چلیں پھر بھی رو دھو کے آپ گزارا کر لیں گے، لیکن اگر آپ صبر سے محروم ہیں تو گویا ایمان ہی سے محروم۔ اچھا جی، ولا جسد لمن لا رأس له ولا ایمان لمن لا صبر له، اور جس کے ہاں صبر کا وصف نہیں ہے اس کے اندر کوئی ایمان نہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نعم العدلان و نعمت العلاوہ للصابرین، تو کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھے ہیں عدلان، اور وہ کیا ہے، عدلان کیا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اونٹ ہے یا کوئی سواری ہے تو اس کا کجاوا ہوتا ہے، تو دونوں طرف ہوتے ہیں نا، برابر وزن ڈالا جاتا ہے۔ وہ نعمت العلاوہ، اور وہ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا دونوں طرف ڈالتے ہیں، اور ایک اضافی ہوتا ہے جو اوپر آپ جو ہے وہ اونٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو کہا کہ کتنی اچھے عدلان ہے اور کتنا اچھا جو ہے وہ علاوہ ہے، کس کے لیے، للصابرین، یعنی بالعدلین الصلاۃ والرحمہ وبالعلاوہ الہدا، اور یہ وہی آیت ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، صلاۃ اور رحمت، یہ گویا اونٹ پر جو کجاوا ہے اس کی طرف 2 تھیلیاں ہیں، پاکٹس ہیں، وہ بھر گئے اس سے، اور جو اوپر جو ہے جو اس کو انہوں نے علاوہ کہا ہے وہ کیا ہے، وہ اہتداء ہے، یعنی ایک تمثیل بیان کی ہے، ایک تشبیہ بیان کی ہے۔ اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ 3 چیزیں جمع کر دیں، رحمت، صلاۃ اور اہتداء یا ہدا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ حبیب ابن ابی حبیب جب یہ آیت پڑھتے تھے نا کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، یہ سیدنا ایوب کے بارے میں ہے کہ ہم نے ان کو اپنا ثابت قدم صابر بندہ پایا، بہت ہی بھلے بندے تھے، بہت خوب بندے تھے، انہ اواب، بہت ہی رجوع کرنے والے، بہت ہی پلٹنے والے۔ کہتے ہیں جب وہ آیت پڑھتے تو روتے کہ واہ عجبا،
اوتیا و اسنیا، اوتیا و اسنیا، یعنی روتے بھی تھے نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا بھی کیا گیا اور پھر کیا ہے اس کی ان کی ثنا بھی کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ چیزیں عطا کی، وہ اوصاف یعنی صبر بھی اللہ نے عطا کیا نا، اوابیت بھی اللہ نے عطا کی، تو دے بھی خود ہی رہے ہیں اور پھر تعریف بھی کر رہے ہیں ان کی یعنی هو الموتی للصبر وهو المثنی، یعنی صبر دینے والے بھی وہی ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر خود ہی اللہ تعالیٰ تعریفیں بھی ان کی کر رہے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ذروۃ الایمان الصبر للحکم والرضا بالقدر، ایمان کی چوٹی کیا ہے، ایمان کا زینت کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر صبر کرے، اور یہاں حکم بھی دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، حکم تقدیری بھی ہوتا ہے، اور یعنی حکم تکوینی بھی ہوتا ہے، اور حکم تشریعی بھی ہوتا ہے، یعنی وہی بات کہ نماز پڑھنی ہے تو بس اس پہ صبر، جھوٹ نہیں بولنا تو اس پہ صبر، تجارت کرنی ہے اس پہ صبر، سود نہیں کھانا اس پہ صبر، اور پھر یہ کہ تکلیفیں پریشانی والرضا بالقدر، نہیں دوسری بات لگتی ہے کہ وہ اس سے متعلق، وہ تکوینی معاملات سے متعلق ہے کہ جو اللہ نے فیصلے کیے اس پہ انسان راضی رہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک فضیلت صبر کی ہے من حیث النقل، نقلی اعتبار سے، تو کہتے ہیں کہ جہاں تک نظری اعتبار سے ہے یعنی عقلی اعتبار سے ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم عین الاعتبار سے دیکھیں تو جب تک ہم صبر کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک اس کی فضیلت ہم نہیں سمجھ سکتے، اور یہ امام صاحب کی پوری کتاب کا اسلوب یہی ہے۔ اور پہلے بھی میں نے وہ آپ کو اصولی بات بیان کی تھی نا کہ الحکم علی شیء فرع عن تصورہ، کسی چیز پر حکم لگانا اس کے تصور کی فرع ہوتی ہے، تو پہلے آپ کو پتہ لگے نا کہ وہ چیز ہے کیا، تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی فضیلت کے اسباب کیا ہیں، اس کے ویریبلز کیا ہیں۔ اب آگے اگلا وہ عنوان قائم کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے، خطبہ ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد صبر کی فضیلت جو امام صاحب نے اختصار سے بیان کی وہ ہم نے پڑھی، قرآن مجید کی آیات، مرفوع احادیث، اور پھر موقوف احادیث اور آثار صحابہ و تابعین۔ اب وہ کہتے ہیں بیان حقیقت الصبر و معناہ، کہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ مقام من مقامات الدین و منزل من منازل السالکین، یعنی دین کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، یعنی اگر آپ یہ لٹریچر پڑھیں نا، تزکیہ اور احسان یا تصوف کا لٹریچر، اس میں دو الفاظ آتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے حال اور ایک آتا ہے مقام، یعنی حال کیا ہے، اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ آف بینگ، اور مقام کیا ہے، اس کو اسٹیشن بولتے ہیں۔ حال کچھ ایفیمرل بھی ہو سکتا ہے، ایفیمرل ان معنوں میں کہ لمحاتی بھی ہو سکتا ہے، شارٹ لیوڈ بھی ہو سکتا ہے، شارٹ ٹرم بھی ہو سکتا ہے، جبکہ مقام ایک ایسی چیز ہے جہاں آدمی آ کر کچھ سٹیبل ہو جاتا ہے، کچھ ٹھہر جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ دین کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ سالکین کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، یعنی بندہ مومن اس کا ایک عنوان کیا ہے کہ وہ سالک ہے، وہ چل رہا ہے، وہ سفر کر رہا ہے۔ اور کبھی آپ نوٹ کیجئے کہ زیادہ تر جو الفاظ ہیں یا مصطلحات ہیں جو دین کو بیان کرنے والی ہیں، ان سب میں یہ چیز ہے، یعنی مذہب کا لفظ ہے، وہ ذہبہ سے ہے، مذہب جانے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے طریق ہے، طریقت کا لفظ ہے، اس میں وہ بھی رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر صراط مستقیم ہم پڑھتے ہیں، پھر اسی طریقے سے شریعت ہے، شارع عام جو ہے وہ راہ کو کہتے ہیں، سڑک کو کہتے ہیں۔ تو شریعت ہو، مذہب ہو، طریقت ہو، مسلک ہو، سلوک بھی چلنے کو کہتے ہیں، ان سب میں کیا چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کی طرف سفر میں ہیں، اور بندہ مومن مسافر ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین بھی فرمائی ہے، کن فی الدنیا کأنک، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر جو ہے وہ دین کے مقامات میں سے ایک مقام ہے اور سالکین کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔
تو میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھ رہا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا میں رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا رستہ عبور کرنے والے ہو. اور پھر وہ آگے ہی کہتے ہیں کہ وہ جمیع مقامات الدین انما تنتظم من ثلاثۃ امور، اور دین کے تمام مقامات وہ ان کا انتظام ہوتا ہے، وہ منظم ہوتے ہیں تین چیزوں سے. اب یہ تھیم میں شاید پہلے بھی اشارہ کیا تھا، یہ امام صاحب کی پوری کتاب میں آپ کو نظر آئے گا. توبہ میں بھی بتائیں گے کہ توبہ کا آغاز علم سے ہوتا ہے، پھر ایک حال پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے ایک عمل پیدا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں تین چیزوں سے تمام مقامات جو ہیں وہ تین چیزوں سے ان کا جو ہے وہ نظم قائم ہوتا ہے، معارف و احوال و اعمال. سب سے پہلے معارف ہیں، اس کے بعد احوال ہیں، اس کے بعد اعمال ہیں. تو اصل چیز کیا ہے کہ صحیح علم، بات شروع ہمیشہ صحیح علم سے ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے، میں پہلے بھی توجہ دلاتا ہوں کہ وہ شخصیت جو اتنا زیادہ علم پر توجہ دیتی ہے، عرفان پر، معرفت پہ توجہ دیتی ہے، اتنا زیادہ عقل کا بیان کرتی ہے، اسی پر یہ تہمت لگا دی گئی، اسی کے ساتھ یہ اسٹگما اٹیچ کر دیا گیا کہ ان صاحب نے اس امت مسلمہ کے اندر عقلیت کا بیج مار دیا، یا جو تفلسف تھا، ایک خاص طرح کا ریشنلٹی جو تھی، اس کو جو ہے انہوں نے ختم کر دیا. تو بہرحال وہ ایک الزام ہے، اس کا کئی طرح سے رد کیا جا سکتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی معارف، احوال، اعمال. کہتے ہیں معارف اصول ہیں، وہ جڑ بنیاد ہے، اس سے احوال پیدا ہوتے ہیں، تولد ہوتے ہیں، اور احوال سے اعمال پیدا ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں فالمعارف کالاشجار، معارف پیڑوں کی طرح ہیں، والاحوال کالاغصان یا اغصان، اور جو احوال ہیں وہ ٹہنیوں کی طرح، شاخوں کی طرح ہیں، والاعمال کالثمار، اور جو اعمال ہیں وہ پھلوں کی مانند ہیں. اور کہتے ہیں وَهَذَا مُتَرِّدْ فی جمیع منازل السالکین الی اللہ تعالی. اور کہتے ہیں یہ چیز جو ہے نا، اس کو ہم طاری کریں گے، آیت کریں گے تمام جو منازل سالکین ہیں ان پر. اور کہتے ہیں ایمان کا عنوان کبھی معارف پر خاص طور پر کیا جاتا ہے، کبھی اس کا اطلاق جو ہے وہ کل پر کیا جاتا ہے. یعنی ایمان کا کبھی اطلاق کیا جاتا ہے معرفت پر، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ ایمان ہے نا، کچھ ماننا ہے، جاننا ہے. اور بعض اوقات ایمان کا اطلاق کر دیا جاتا ہے اعمال پر. وہ جو ہم نے کہا نا کہ ایمان اور عمل آپس میں اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات اعمال پر ایمان کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تحویل قبلہ کا، وہاں پہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، تو وہاں پر کیا کہا گیا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دیں. تو وہاں پر اصل مسئلہ تو نمازوں کا ہے نا. تو وما کان اللہ لیضیع صلواتکم، کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہاری جو نمازیں ہیں ان کو ضائع کر دیں، لیکن نماز اور ایمان اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ گویا نماز کی جگہ ایمان بیان کر دیا. تو امام صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایمان کا لفظ خاص بولا جاتا ہے معارف کے لیے، اور بعض اوقات عمومی طور پر اس کا اطلاق اعمال پر بھی کیا جاتا ہے. تو آج بس ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کل یہیں سے شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.